اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی مہینے کے اعتبار سے الحمدللہ ماہ سفر شروع ہو چکا ہے۔ جس طرح کہ آپ سب نے محرم کے بارے میں بہت کچھ سنا، اسی طرح ذوالحجہ کی فضیلت اور فضائل کے بارے میں آپ نے پڑھا۔ پھر رمضان میں سب کو معلوم ہے، شوال میں عید آتی ہے، اس کے بارے میں بھی معلوم ہے، لیکن سفر کے بارے میں کیا حکم ملتا ہے، کون سی عمل کا حکم ملتا ہے، اس کے بارے میں عام طور پر ہمارے معاشرے میں کس قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو پڑھنے کو ملی، دیکھنے کو ملی، سننے کو ملی۔ کہیں دیکھا گیا کہ کئی لوگ 313 یا اس سے زیادہ کا عدد سورۃ المزمل جو ہے وہ پڑھی جائے سفر کے مہینے میں۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ مہینہ مردوں کا بھاری ہوتا ہے اور اس میں انہیں مختلف چیزیں کھلائی جائیں یا پھر محلے میں کچھ تقسیم کی جائیں تاکہ ان کی طرف بلائیں ٹل جائیں۔ اور پھر اسی طریقے سے کچھ لوگ سال کی عدد گن کے گولیاں بنا کے تالابوں میں ڈالتے ہیں تاکہ بلائیں ٹل جائیں اور رزق میں ترقی ہو۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو بہت سارے لوگوں نے سفر کے مہینے کے ساتھ ریلیٹ کی ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کتابوں میں لکھے جانے کے باوجود بھی جو ہے وہ تہمات کا شکار ہے۔ ان باتوں کی کوئی اصلیت نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسا کہ عام طور پر سفر کے بارے میں یہ بات بے شمار کتابوں میں ہے کہ اس مہینے میں بہت سی بلائیں اترتی ہیں، بہت سی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی وقت یا زمانے یا دین ان چیزوں کو منحوس سمجھنے کا کہاں حکم دیا ہے؟ کیا ہمارے دین میں زمانے کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے؟ زمانے کو منحوس قرار دیا جا سکتا ہے کہ زمانے میں خود وقت کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ آسمان کا، زمین کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، میرا اور آپ کا، سب کا خالق اللہ ہے۔ ہر چیز اسی کی طرف سے آئی ہے۔ یہ جو دن رات ہے جن کا خالق بھی اللہ ہے۔ جب سے اس نے زمین آسمان بنائی، چاند ستارے بنائے، جب سے اس نے دن رات بنائی، دن رات اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا۔ سورج کا چمکتے ہوئے سامنے آ جانا، سورج کا غروب ہو جانا، بالکل رات کا اندھیرا چھا جانا، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتی ہیں۔ پھر اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانی کو روشن بنایا۔ یعنی سب کچھ اس میں نظر آتا ہے جبکہ اندھیرے میں یہ سب نظر نہیں آتا۔ یہ دن کی روشنی کو روشن کیوں بنایا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم اپنا رب کا فضل تلاش کرو۔ وَلِتَعْتَدُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جان سکو سالوں کی گنتی اور حساب کتاب، یعنی سالوں ماہوں کا معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ کیونکہ دنوں سے مل کر ہفتے بنتے ہیں، مہینے بنتے ہیں، مہینوں سے مل کر سال بنتے ہیں، تو گویا رات اور دن کی تبدیلی کی وجہ سے، سورج کی وجہ سے ہمیں سالوں کا حساب کتاب پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح نہ صرف یہ کہ سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس سے سالوں ماہوں کا حساب پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ، کہ یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں۔ یہ سب کیا ہے؟ چاند اتنا چمکدار ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ گھٹنے لگتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر نئے سرے سے طلوع ہوتا ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ چاند جو اللہ کی نشانی ہے یہ بھی لوگوں کو کیا بتانے کے لیے آئے ہیں؟ اوقات ایک عالمی کیلنڈر ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل سے جاہل انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اتنا بڑا کیلنڈر، اتنی بڑی ڈیٹ رکھ دی ہے کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ ویسے تو ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن چاند کا مثلا مہینے کی پہلی راتوں میں جلدی طلوع ہونا، پھر ایک خاص شیپ میں طلوع ہونا، جب باریک چاند ہو جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلی کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے چیزیں بنائی تاکہ انسان اوقات معلوم کر سکے، سالوں کا حساب کر سکے، عبادت کے وقت خاص طور پر معلوم کر سکے۔ جہاں تک مہینوں کی تعداد کا تعلق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی ہے کہ یہ 12 ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر قوم، ہر علاقے کے لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں ان کے نام رکھ لیے، لیکن ایک چیز آپ نے کامن دیکھی ہوگی کہ چاہے شمسی کیلنڈر ہو، چاہے قمری کیلنڈر ہو، کوئی بھی ہو، سب میں کیا ہے 12 مہینے ہیں۔ کہیں محرم سفر ہے، کہیں جنوری فروری ہے، کہیں کچھ اور ہے، نام مختلف ہیں لیکن عدد ایک ہی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اس دن سے جب اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی جنگ و جدل نہ کرو، ایک دوسرے کی عزت جان و مال کا خصوصی تحفظ کرو۔ اور خصوصاً اہل عرب کی ہاں یہ 4 مہینے اس لیے بھی حرمت والے تھے، ان 4 مہینوں میں ان کے ہاں
مناسک حج عمرہ ادا ہوتے۔ وہ کون سے 4 مہینے تھے؟ ان میں سب سے پہلے رجب تھا جس میں عموماً لوگ عمرے کے لیے نکلتے، پھر ذوالقعدہ تھا، پھر ذی الحج تھا اور محرم۔ ان 3 مہینوں میں حاجیوں کے قافلے آتے، حج کرتے، واپس جاتے۔ پوری اہل عرب کی یہاں ایک طرح سے سمجھ لیں کہ کرفیو ہوتا، امن و امان کا دورہ ہوتا، اس لیے 4 مہینے بڑے اہم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی اہمیت بتائی اور ان میں کرنے کے کام بتائے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اور ان میں سے محرم کی پھر خاص فضیلت بتائی کہ 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ سفر کے بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی کی پیدائش اور وفات کی وجہ سے بہت مشہور و معروف ہے، لیکن اس مہینے میں کسی خاص قسم کی کوئی عبادت، اسی طرح ربیع الثانی، جمادی الثانی، کوئی بھی عبادت جس کا تعلق شریعت کے ساتھ۔ اسی طرح اہل عرب جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ لوٹ مار کے ارادے سے، جنگ و جدل کے ارادے سے، لڑائی جھگڑے کی خاطر اپنے گھروں سے نکلتے۔ گھر ان کے خالی رہ جاتے۔ گھر کے خالی ہونے کو گھر کیوں خالی ہوتے تھے کہ وہ سارے کنبے قبیلے مل کے اکٹھے ہو کے جنگ و جدل کے لیے نکل جاتے۔